جاؤ، تین چیزوں پہ غیر متزلزل غیر مشروط کمٹمنٹ کر لو۔ سب سے پہلی باللہ، اللہ کے ساتھ کہ جو میرا رب چاہے گا ویسے۔ دوسرا ورسول ہی، اس کے رسول کے ساتھ، والکتاب، اور اس کی کتاب یعنی قرآن کے ساتھ۔ یہ غیر مشروط کمٹمنٹ کر لو، اس پہ پکے ایماندار بن جاؤ۔ نزل علی رسولہ، کتاب صرف وہی نہیں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کو بھی اللہ کی کتابیں تصور کرو، اگر انہوں نے بدلی ہیں تو وہ بدقسمتی ان کی ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو شخص جس کی کمٹمنٹ اللہ کی کتاب کے ساتھ نہیں ہے، جس کی کمٹمنٹ اس کے رسولوں کے ساتھ نہیں ہے، فرشتوں کے اور اس کی کتابوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ یاد رکھیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ جو کتاب اللہ کو کتاب حق تسلیم نہیں کرتا وہ بہت بڑا گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین یعنی امانت دار فرشتہ جبریل اسے لے کے آیا، علی قلبک، جناب محمد الرسول اللہ کے دل پہ نازل کی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ لوگوں کو اس کتاب کو سنا کے ڈرائیں، اس کا جشن نہیں منائیں، اس کو ڈرائیں۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ ظاہر عربی زبان میں کتاب نازل کی گئی ہے۔ اب اس کا پہلا حق سن لیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، جو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے وحی کی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ سب سے پہلا حق اس قرآن کا اس کی تلاوت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بی، حقیقتاً یہی ایماندار ہیں۔ اب میرے بھائیوں میں بھی اپنے دل سے پوچھوں، آپ بھی پوچھیں کہ پورے سال میں کتنے دن تلاوت کی تھی؟ ہمارے ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں اولئک یؤمنون بی، وہ ایماندار ہیں۔ تو اگر ہم اس سے کوتاہی کرتے ہیں تو ہمارا ایمان پھر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اس لیے زندگی میں معمول بنا لیں، جس طرح ہماری زندگی کے ٹائم ٹیبل ہیں، میں نے اس وقت فیکٹری جانا ہے، اس وقت دکان پہ جانا ہے، اس وقت میں نے ملازمت پہ جانا ہے، اس وقت میں نے کھانا کھانا ہے، اس وقت بچے کو دینا ہے، ایک وقت اللہ کی کتاب کو بھی تھوڑا سا دے دیں اور اس کی تلاوت اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اس رمضان المبارک میں یقین جانیے آج ایک نیا شوشہ نکل آیا ہے، دکان پہ کھولتے ہیں، فیکٹری کھولتے ہیں تو ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں، اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے، گاڑی پہ جاتے ہیں تو وہ تلاوت لگا دیتا ہے، اس کے بعد گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ قرآن جن باتوں سے منع کرتا ہے اسی وقت وہ شروع کر دیتے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ حقیقتاً اسے خود پڑھنا لازم ہے۔ ان الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ، جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے نا جی مجھے نہیں ضرورت، میں نہیں پڑھتا، فاولئک ھم الخاسرون، اللہ فرماتے ہیں وہ خسارے میں چلے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری ہے، کوئی اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی زبان سے غلط لفظ نکل جائے، کہتے ہیں نہ پڑھو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ واللہ باللہ ثم تاللہ قرآن پڑھنے والا گناہ گار نہیں ہوتا۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا، پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے، اگر ایک آدمی کو اجر ایک گنا ملتا ہے تو اس محنت کرنے والے کو باوجود اس کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا پھر بھی پڑھتا ہے، اللہ اسے دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہم کہتے ہیں گناہ گار ہو جاؤ گے،
واللہ باللہ سمت اللہ، قرآن کھولنے والا گناہ گار نہیں ہو سکتا، اس لیے اس قرآن کو کھولیں۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کا اجر پتہ کیا ملے گا؟